اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی پاک مقدس کتاب کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ المبارک ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اختلاف ہے. حضرات مفسرین کرام کا، مؤرخین محدثین عظام کا، کسی نے 8 کو، کسی نے 9 کو، کسی نے 12 ربیع الاول کو، اور بھی مختلف تاریخیں لکھی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تمام ہی علماء امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. سامعین کرام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی آمد کے بعد 3 حصے بنتے ہیں. پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سالہ زندگی کے بعد اللہ نے نبوت والی نعمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. گویا 40 سال سے پہلے کا عرصہ بھی نبی پاک کا ایسا پاکیزہ تھا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کرنے کا اور اس کو بھی آئین بنانے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سلوک کو، ایک طریقے کو، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کی بقا ہے. تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایسا نبوت کے بعد ہے. اور تیسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جدائی ہے. نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کو نبوت ملنا بھی مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا بھی مبارک بھی ہے. اور جانے
کا بھی مقصد ہے، آنے کا بھی مقصد ہے قرآن کریم نے اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے، رب کائنات اعلان فرمائے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، قل میرے نبی اعلان کر دو، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے میرے آنے کا مقصد بھی للہ، میری زندگی بھی للہ، میری موت بھی للہ، میری قربانی بھی للہ، میری نماز بھی للہ، میرا صدقہ بھی للہ، میری قربانی بھی للہ، میرا سجدہ بھی للہ، میری دعوت بھی للہ، میرا قرآن بھی للہ، میری تبلیغ بھی للہ، میری دعوت بھی للہ۔ میں نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کی نبوت بھی مبارک، نبی کی خلوت بھی مبارک، نبی کی برکت بھی مبارک، نبی کی سنت بھی مبارک، نبی کی امت بھی مبارک، نبی کا قرآن بھی مبارک، نبی کا اعلان بھی مبارک، نبی کا پیغام بھی مبارک۔ اس لیے میرے پیغمبر اعلان کر دیجیے قرآن کریم کے ذریعے، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر خود اعلان کر دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میری حیات بھی للہ، میری وفات بھی للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو جان دینے والا ہے، ساری کائنات کو سانس دینے والا ہے۔ اعلان یہ ہو رہا ہے، تعلیم یہ دی آ رہی ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، 12 ربیع الاول کو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ نبی کی حیات کا بھی کوئی مقصد ہے، نبی کا جانا بھی دنیا سے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ فرمایا لوگوں، نبی کے آنے کے بعد خوشی بھی مناؤ، لیکن اس خوشی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھو کہ نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی گئے ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ گویا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو، میری حیات بھی للہ، میری وفات بھی للہ، میری قربانیاں بھی للہ، میری نماز بھی للہ، میرا روح بھی للہ، میرا سجدہ بھی للہ، میری ساری ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جو فرمایا نبی آئی اس لیے ہے کہ اعلان کر دیجیے لوگوں، کائنات کا عالم کا رب
شادی بھی اسی کے لیے ہو، منت منوتی بھی اسی اللہ کے لیے ہو، غیر کے نام کا نہ سجدہ ہو، غیر کے نام کا نہ صدقہ ہو، غیر کے نام کی چیخ پکار بھی نہ ہو، چیخ پکار ہو، اگر سجدہ ہو، رکوع ہو، پکار ہو، دعا ہو، جو اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ تو سامعین کرام، نبی پاک جو مقصد لے کر آئے، سب سے پہلی تعلیم نبی پاک کی اللہ کی توحید تھی۔ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، امام الانبیاء کی کیا شان ہے کہ سارے انبیاء نبی کی تعریف کریں، اولیاء نبی کی تعریف کریں، اتقیاء نبی کی تعریف کریں، اور محدث نبی کی تعریف کریں، مفسر نبی کی نبی کی تعریف کرے، نبی کی نام کو، نبی کی شان کو بیان کرے، کائنات کا حقی نبی کی شان بیان کرے، لیکن ساری دنیا نبی کی شان بیان کرتی ہے، نام بیان کرتی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ایسا مشن ہے، وہ کون سا ایسا لفظ ہے، وہ کون سا ایسا مشن ہے جس کے لیے خود نبی مارے کھاتا ہے، نبی اس کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرواتا ہے، لوگوان کرواتا ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کی شان ہر انسان دنیا کا بیان کرتا ہے، لیکن وہ کون سی اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے نبی پاک کی لوگوان ہوتے ہیں، نبی پاک کی مارے کھاتے ہیں، وہ ہے اللہ کی توحید ہے کہ نبی توحید سکھانے کے لیے لوگوں کو غیر اللہ کی در سے ہٹا کے اللہ کے در پہ لانے کے لیے آئے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روکنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ہونے کے لیے دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا صرف بیت اللہ ہے، جب تک میں اپنی زمین کو نہ جھکاؤ، جھکنا ہے تو ایک ہی اسی در پہ جھکو، ایک ہی کے در پہ جھکو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا بھی مقصد، دنیا سے جانے کا بھی مقصد، تو لہذا ہم نے نبی کی سنت کو اپنانا ہے، نبی کی زندگی کو، سیرت کو ہم نے اپنانا ہے جس طرح کے صحابہ کرام نے اپنایا۔ منانے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل نہ ہوگا، اور جس طرح صحابہ کرام نے نبی سے عشق اور محبت کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ بات عمل سے بنتی ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی یہ اعلان کرتا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قل میرے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، فَاتَّبِعُونِي، نبی کی تابعداری کریں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، چاہے قربانی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی طرف فقیر بنتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ باہر دانے والا طریقہ، قوم قبیلے والا طریقہ، پڑوس والوں کا طریقہ نہیں، باہر دانے کا طریقہ نہیں۔ تم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، نبی کی تابعداری کرو، نبی کی غلامی اختیار کرو، تمہاری نماز ہو تو نبی کی طریقے پر،
تمہاری عبادت ہو تو نبی کے طریقے پر، تمہارا جنازہ ہو تو نبی کے طریقے پر، تمہاری شادی ہو تو نبی کے طریقے پر، تمہارا غم ہو تو نبی کے طریقے پر، تمہاری اذان ہو تو نبی کے طریقے پر، تمہاری محفل ہو تو نبی کے طریقے پر۔ اتبعونی فرمایا نبی کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ بیان ہوتا ہے اگر نبی کی محبت تلاش کرنی ہے، نبی سے عشق کرنا ہے، نبی کی محبت اختیار کرنی ہے، نبی سے پیار کرنا ہے، نبی کی اگر تم نے غلامی اختیار کرنی ہے، قرآن کریم کا اصول بتائے کہ فتبعونی، لوگوں نبی کی تابعداری کر کے دکھاؤ، اسی کے اندر خوشی ہے، اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا معیار ہے۔ جب تک نبی کی تابعداری نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک ہمارا دعویٰ اس کے محمد کا، اس کے رسول ہونے کا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہماری محفل، ہمارا نماز، ہمارا جنازہ، ہماری نبی خوشی جب تک نبی کی سنت طریقے پر نہ ہوگی۔ اگر ہم رسم و رواج کو دین کہیں گے تو یہ دین نہ ہوگا جب تک نبی کی سنت طریقے پر ہماری کوئی عبادت کا عمل نہ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات یہ ہو رہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ گزرا، لوگوں نے عشق و محبت کے دعوے کیے اور نبی سے محبت کا اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ ایک محبت نبی سے، ایک عشق کی تعریف، ایک عشق کا انداز سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو لوگوں اس طرح صحابہ نے اور حضرت بلال نے سچی محبت کر کے دکھائی ہے، عملی محبت نبی سے کر کے دکھائی ہے۔ جب تک ہماری بھی محبت عملی نہ ہوگی، صرف زبانی ہوگی، شوقیہ ہوگی تو اس وقت تک بات بن نہیں سکتی ہے۔ جس طرح حضرت بلال نے محبت کر کے دکھائی ہے، اور سنو بلال نے کیسے نبی سے محبت کی ہے، کیسے نبی سے وفا کر کے دکھائی ہے۔ ہم بھی حضرت بلال کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں سامعین کرام رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق کے ساتھ غار کی طرف جاتے ہیں، غار کی گرانیوں کے اندر اللہ کی دین کی توحید کی بقا کے لیے جب اللہ کے رسول غار کی گرانیوں کے اندر جاتے ہیں، حضرت بلال ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہے۔ امیہ مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا، مشرکوں کا سردار ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کا دشمن ہے۔ تو حضرت بلال امیہ کا غلام ہے، بکریاں چرانے کے لیے غار کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر نبی پاک ہیں، بکریاں چراتے ہیں، نبی پاک کو آواز آتی ہے، حضرت بلال کو آواز آتی ہے، اے بکری چرانے والے تم کون ہے، ذرا قریب آ جا۔ عرض کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا بلال نام ہے۔ فرمایا اچھا کہاں رہتے ہو؟ فرمایا کہ امیہ کا غلام ہوں، مشرکین کے سردار کا۔ فرمایا آپ کی بکریاں جو آپ کے پاس ہیں، ان میں کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا آپ شکل سے بات سے تو بڑے رشتےدار بڑے معزز لگتے ہو، لیکن کیا تمہاری بکری کوئی دودھ دینے والی نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری بکریاں ایسی ہیں ان میں کوئی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نوجوان بلال آپ کی بکریوں میں کوئی بھی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے،
لہذا آپ سے یہ میری اپیل ہے، آپ بکریوں میں سے ایک بکری لاؤ، میرے حوالے کر دو۔ بکری لانا آپ کا کام ہے، اس بکری کے تھنوں میں دودھ دینا رب جلیل کا کام ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ نبوت کا آج ہے، اگر آپ کی بکریاں دودھ نہیں دیتی ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، آپ بکری مجھے دے دو۔ بکری میرے پاس لانا آپ کا کام ہے، بکری کے سر پر، بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے، دودھ دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر ٹھہرے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل کے اندر سمجھ گئے یہ کوئی عظیم انسان ہے، بہادر انسان ہے، کوئی اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری دن تیسرے دن تشریف لائے، روزانہ دودھ پلا رہے ہیں، اور دل ہی دل کے اندر یہ ارادہ بن گیا میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں نوجوان اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام پھر بزرگی کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ امیہ مشرکین کا سردار ہے، اس کی غلامی کر کر بلال رہا، اس کے گھر میں اس کا غلام ہے، نوکر ہے، بکریاں چراتا ہے۔ کہیں سے کسی نے بتا دیا، آخر عشق کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک عشق ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر عشق کرنے والا پیغمبر مصطفیٰ کا بلال ہو، اور جس سے عشق کیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ ہو، اس عشق کی کیا مثال ہوگی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کر دیا۔ امیہ کو جب پتہ چلا، روایات کے اندر آتا ہے امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے لعان کر دیا۔ حضرت بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، لیکن حضرت بلال اپنے کلمہ پڑھنے سے، توحید کے اقرار کرنے سے باز نہیں آیا۔ سامعین کرام یہ ہے نبی کے سچے عاشق، یہ ہے نبوت کے سچی وقت کے عاشق، جو زبانی نہیں عملی طور پر نبی سے عشق کرتے ہیں، عملی طور پر نبی سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کو، ہر مرد اور عورت کو یہ سبق دیا جاتا ہے لوگوں نبی سے عشق کرنا ہے، صرف کھا پی کر کے عشق نہیں ہوتا ہے، نبی کے دین پر، نبی کے قرآن پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، معاملات بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نبی کے طریقے پر ہوگی تب آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے کھا کر کے بھی کھایا اور کو بھی کھلایا اور یہ کہہ دیا آپ نے نبی سے محبت کر لی، نبی کے پیار میں ہم نے قربان کر لیا، محفل کر لی، جلسہ کر لیا۔ اللہ کی قسم جب تک عمل نہ ہو، کوئی بلال ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہے، نبی سے ایسے عشق کرتا ہے۔ سامعین کرام کے حضرت بلال کو ربی ارجو سے سلام پیش کرتے ہیں، کیا بزرگی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، فرمایا امیہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چھپا نہیں سکتا، نبی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، نبی کی محبت سے نکل بھی نہیں سکتا ہوں، اپنے دل سے نبی سے عشق کر لیا ہے، نبی سے محبت کر لی ہے، نبی کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ اب امیہ کو اتنا زور لگا، بلال ہے جتنا ظلم کرتا ہے ان بار دیر مارتا رہے، بلال بار کھاتا جائے گا، تو ظلم کرتا رہے، بلال ظلم برداشت کرتا رہے گا، لیکن نبی کو، نبی کی توحید و کلمے کو، اللہ کی وحدانیت کو بلال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین کرام امیہ نے دیکھا یہ بات
روزانہ مار پیٹ ہوتی ہے، گھر کا کام کاج بھی حضرت بلال کرتے ہیں، تو آیات کے آتا ہے امیہ نے کچھ سزائیں تجویز کر دی، یہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ سب سے پہلے روایات کے اندر آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر زمین پر حضرت بلال کے سینے پر گرمی کے اندر تپتی رین پر حضرت بلال کو لٹا کر کے سینے پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیتا ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ بھاری پتھر رکھ دیتا ہے اور پورا وزن حضرت بلال کے جسم پر سینے پر ہوتا ہے، بلال نیچے طرف ہوتا ہے اور بلال اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے۔ حضرت بلال کو تپتی رین پر لٹا کر کے جسم پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، بلال کی زبان پر خدا کا قرآن جاری ہوتا ہے، فرمایا قل اللہ احد اللہ الصمد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر امیہ ظالم مشرک ایک بھاری پتھر رکھے اعلان کرتا ہے اور بلال محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، رب کی توحید کو چھوڑ دے، رب کی توحید کے اقرار چھوڑ دے، ورنہ آپ کے ساتھ ہی ظلم والا معاملہ کیا جائے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھاری پتھر رکھے ہوئے بلال خدا کی رب العالمین کی تعریف اعلان کروائے، قل هو اللہ احد۔ بلال حضرت بلال امیہ کو اعلان کرتا ہے، امیہ جتنا ظلم کروائے، جتنا مار پیٹنا ہے پیٹ لے، ظلم کر لے، بلال کہہ کے آئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ بلال کسی کے در پہ نہیں جھکتا ہے۔ یہ ماتا یہ زمین حضرت بلال کی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گی، نہ کسی پتھر کے سامنے، نہ کسی لکڑی کے سامنے، نہ کسی جھنڈی کے سامنے، نہ کسی زیارت پر، نہ کسی لکڑی کے سامنے، نہ کسی بت کے سامنے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، مشکل حل کرنے والا اللہ ایک ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ایک ہے، اولادیں دینے والا اللہ ایک ہے، مرادیں پوری کرنے والا اللہ ایک ہے، سجدے کے لائق اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی مشکل لا سکتا ہے، نہ کوئی مشکل ہٹا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی بیماری لا سکتا ہے، نہ کوئی بیماری ہٹا سکتا ہے۔ بلال کبھی بھی کسی غیر کے در پہ نہیں جھکے گا۔ حضرت بلال رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، امیہ نے دیکھا ہے باہر نہیں آتا ہے، دوسرے دن حضرت بلال کے لیے دوسری سزا تجویز کر دیتا ہے، دوسری سزا تجویز کرتا ہے، کہتا ہے بلال باہر نہیں آتا، چلو اس سے بھی سخت تکلیف ہم آپ کو دیں گے، آپ محمد مصطفیٰ کی یاری سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی سے باہر آ جاؤ گے۔ بلال نے کہا امیہ اتنا کچا ایمان نہیں ہے، اتنا کچا کلمہ نہیں پڑا ہے، تو نے جو ظلم کرنا ہے کر لے۔ بلال حضور کی نبوت سے، نبی کی غلامی سے باہر نہیں آتا ہے، اللہ کی توحید سے باہر نہیں آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں مفسرین کرام نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے امیہ غصے کے اندر اور بڑھ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسرے دن حضرت بلال کو عرب کی اس تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر کے گائے کے چمڑے کے اندر بند کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے کے چمڑے میں بند کر کے دونوں طرف سے باندھ کر کے حضرت بلال کو زمین پر پھینک دیتا ہے۔ خدا کی قسم بلال گائے کے گرم چمڑے کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر حضرت بلال ایک کے اوپر پڑھ رہا ہے، لیکن بلال اللہ کی توحید کا اعلان اس حال کے اندر بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اوپر مشکل آ جائے، ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں کس طرف کے سامنے رک جاتے ہیں، کہیں کس
موت دینے والا وہ ہے، بیماری لانے والا وہ ہے، ہٹانے والا وہ ہے، مشکل لانے والا وہ اللہ ہے، مشکل ہٹانے والا بھی وہ اللہ ہے۔ ہم لوگوں کو سبق دیا جا رہا ہے، حضرت بلال کے عشق کو دیکھ کر ایسا عشق بناؤ، بلال کے عقیدے کو دیکھ کر ایسا عقیدہ بناؤ۔ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے لیکن رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے اوپر مشکل آ جائے، ہم کبھی کی زیارت میں جھک جاتے ہیں، اس کبھی کے جھنڈی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اتنا کمزور ایمان ہے انسان ہو کر کے، اشرف المخلوقات ہو کر کے لکڑی کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ اس لکڑ کے نیچے سے گزرنے سے چھاواں شروع ہو جائے گا، اس کے نیچے سے گزرو اولاد مل جائے گی، اس سے نیچے گزرو تو ہاتھ دور ہو جائے گا۔ قرآن کریم بھی اعلان کرتا ہے بلال کا ایمان اور عقیدہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت بلال خدا کے قرآن کی تلاوت گائے کے چمڑے میں بند ہے، بلال اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ ہم پہ مشکل آ جائے ہم غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن کیا کریں نبی کے کاموں پر مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جب گائے کے چمڑے کے اندر بند کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھینک دیا، حضرت بلال خدا کی قرآن کی تلاوت فرما رہے اعلان کرتے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ قرآن کریم پڑھ کے اعلان کرتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، قولوا من یعبد قوم دنیا والوں جس دین کے اندر تم شک کر رہے ہو، ان کنتم فی شک من دینی فلا تعبدون من دون اللہ۔ سنو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کے سامنے تم پکارتے ہو، جن سے تم مرادیں مانگتے ہو، ان کنتم فی شک من دینی فلا تعبدون۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں مشرکوں جن کی پوجا تم کرتے ہو، جن سے تم حاجتیں مانگتے ہو، بلال ان کے سامنے نہیں جھکتا ہے، بلال صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ حضرت بلال خدا کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تیسرے مرحلے میں حضرت بلال کو اس سے بھی سخت سزا دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت بلال میاں کے بات نہیں آتا ہے، محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، محمد کی محفل کو نہیں چھوڑتا ہے، ہم محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی غلامی میں جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، فرمایا ہم نے نہیں چھوڑتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بلال، اے کوئی سزا کو دی جائے گی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھتے ہیں، دونوں آنکھوں سے باندھ کر حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھیلایا جاتا ہے، اور مکہ کے لڑکوں کو اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں حضرت بلال نبی کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، 360 گناہوں کو نہیں مانتا ہے، بتوں کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے ایک ہی اللہ سے مانگو۔ لہٰذا میاں کہنے لگا یہ کہتا ہے ایک ہی اللہ سے مانگو، آج اس اللہ سے کہہ دو اس کو بچا کے دکھائے۔ وہ حضرت بلال کو دونوں ہاتھوں سے باندھ کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھینکتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، حضرت بلال پتھر کھا رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن
کسی غیر کے در میں نہیں جھکتا ہے، کسی غیر کی طرف زبان کو نہیں چلاتا ہے، وہاں بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ حضرت بلال قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہو دنیا والو ذرہ برابر پاک برابر تکلیف دینے والا اللہ ہے۔ بلال کسی غیر کے در پہ نہیں جھکتا، کسی غیر سے نہیں مانگتا ہے، صرف اللہ ہی کے در پہ جھکنے والا ہے۔ بلال خدا کا قرآن پڑھتے ہیں لیکن بات نہیں آتے ہیں۔ سامعین کرام، اور کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بلال کو ظلم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے۔ حضرت بلال نبی پاک سے جا کر کرتے ہیں، اللہ کے رسول بلال آپ کی غلامی کے اندر آپ کے عشق کے اندر اتنا ڈوب چکا ہے، آپ کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکا ہے کہ بلال ہمارے کو برداشت کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑتا ہے، توحید نہیں چھوڑتا ہے۔ کبھی پاک نے فرمایا ابو بکر جاؤ بلال سے بولو، بلال آپ ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے اپنے دل کے اندر ایمان رکھو، اس کو ظاہر نہ کرو۔ ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو یہ کہہ دیا کہ نبی فرماتے ہیں بلال تھوڑے دنوں کے لیے آپ اپنے دل کے اندر ایمان کو رکھو، ظاہر نہ کرو۔ امیہ تکلیفیں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ بلال نے کہا جاؤ حضرت ابو بکر ایسا کرو میرے نبی سے کہہ دو، میرے نبی جب میں نے آپ سے محبت کر لی ہے، آپ سے پیار کر لیا ہے، لہذا بلال کیا کرے؟ بلال کا ایمان اندر چھپتا نہیں ہے، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں تو اللہ کے رسول برداشت ہیں لیکن اللہ کے رسول کئی توحید کا اعلان بلال اعلانیہ کرے گا، دل کے اندر نہیں چھپائے گا۔ اب اچھا ایسا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تکلیف دیتا ہے، لیکن راستے پہ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، دیکھا مار مار کے لوگ روحان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے بعد ابو بکر امیہ سے اعلان کرتا ہے، امیہ سن لے ابو بکر کی بات۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ لا تتق اللہ لا تتق اللہ، او امیہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، فی ھذا المسکین، اس مسافر انسان کے بارے میں کہ نبی کا کلمہ پڑھتا آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جا کے نبی پاک کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بلال نے وہی کام کیا ہے، پھر ایمان کو ظاہر کر دیا ہے اور میں یہ مانتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں، میں جاتا ہوں امیہ سے پوچھتا ہوں کتنے پیسے لیتا ہے، جا کر کے میں حضرت بلال کو خریدتا ہوں اور حضرت بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر ایسا کرو، جاؤ میرا حصہ بھی اس میں ڈالو، مجھ سے بھی پیسے لے لو، لیکن جاؤ ابو بکر کو امیہ جتنے بھی پیسے مانگتا ہے امیہ کو دے کر کے حضرت بلال کو آزاد کرا لو، حضرت بلال کو امیہ کی غلامی سے نکال لاؤ۔ تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بکر جاتے ہیں، حضرت بلال کو خرید لیتے ہیں اور بلال کو مقام کیا ملا؟ عشق کا، محبت کا، عملی محبت کا، نبی کی دین پر عمل کرنے کا انعام کیا ملا؟ عشق کا۔ روایات کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے سامعین کرام قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آدم علیہ السلام تک ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، حضرت بلال کو ایک اونٹنی پر سوار کر کے لایا جائے گا، ایسی اونٹنی جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے، جس کی بات، جس کی رسی موتیوں کی اور یاقوت کی بنی ہوگی۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور بلال کے پیچھے پیچھے وہ سارے مؤذن، وہ سارے اذان دینے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے خیام کے اندر 40 دن متواتر صبح کی اذان دی ہوگی، وہ حضرت بلال کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے لوگوں آج نبی کی محسن حضرت بلال کی بھائیت میں
اس کی صدارت میں، اس کی سربراہی میں جن لوگوں نے دنیا کے اندر 40 دن متواتر صبح کی اذان دی تھی، آج بلال جی آئیت کے اندر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، کتنا بڑا مقام ملا حضرت بلال کو، اس سے بھی آگے حضرت بلال کی بڑی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ وقت ختم